اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات۔ اب جو باتیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کچھ اشکالات ہیں، قرآنی آیت ہوگی اس میں تعویل کریں گے، تعویل کرنے کی وجہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے، لہٰذا تعویل کر لیں گے۔ یہ آپ کے سامنے الماری ہے، دیکھو یہ سامنے کیا ہے؟ الماری۔ اس الماری میں اوپر 3 خانے ہیں، نیچے ایک خانہ ہے بڑا، توجہ رکھنا۔ یہ اب الماری کا جو پہلا خانہ ہے، ہم نے اس میں کتابیں رکھی ہیں 10۔ ہر کتاب کا جو حجم ہے وہ مثلا 1.5 انچ کا ہے، 1.5 انچ موٹی کتاب ہے، ہم نے 10 رکھی ہیں، خانہ پورا ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کا جو مصحف ہے اس کا حجم بھی 1.5 انچ کا ہے، اور اس میں جگہ اتنی ہے کہ 1.5 انچ کے حجم کی صرف 10 کتابیں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں قرآن کریم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ایک کتاب نکالیں اور قرآن کریم رکھیں۔ جب تک ایک کتاب نہیں نکالیں گے تب تک وہاں قرآن کریم نہیں رکھ سکتے، چونکہ قرآن کریم کو جگہ چاہیے، وہاں جگہ ہے ہی نہیں۔ اب توجہ رکھنا، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے ایک کتاب نکالی بھی نہیں ہے اور قرآن کریم رکھ دیا ہے، کسی بندے کا دماغ اس کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا حجم ہے، اس کا جسم ہے، اس کو جگہ چاہیے، جگہ ہے ہی نہیں، کیسے رکھ دیا آپ نے؟ آپ قرآن کے حافظ ہو؟ آپ حافظ ہو؟ آپ حافظ ہو؟ کھڑے ہو۔ یہ قرآن کریم کا حافظ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے دل میں یا دماغ میں، جو بھی آپ کا ذہن ہے، کوئی کہتا ہے دل میں ہے، کوئی کہتا ہے دماغ میں ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، قرآن کریم کہاں ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم دل میں ہوتا ہے، ان کے دل میں قرآن کریم ہے؟ آپ سب کو یقین ہے کہ حافظ ہے، ان کے دل میں قرآن ہے؟ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کے دل میں تو جگہ ہی نہیں، قرآن کریم کیسے ہے؟ سمجھو، 10 کتابیں پڑھی ہیں، کوئی بندہ کہ جی میں نے استاد جی وہاں قرآن کریم کہاں رکھا ہے؟ الماری کی خانہ نمبر 1 میں۔ پہلے کتنی کتابیں تھیں؟ 10۔ آپ سب ہنسو گے، کیسے رکھ دیا استاد جی، وہاں تو جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ کہہ رہے میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، آپ کہتے ہیں قرآن دل میں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن دماغ میں ہوتا ہے۔ چلو جہاں بھی ہے، اگر دل میں بھی ہے، کسی کو اشکال آ رہا ہے کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کیسے رکھا ہوا ہے؟ دماغ میں جگہ ہی نہیں ہے، قرآن کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہی طالب علم کہہ دے میں نے قرآن و الماری کے خانہ نمبر 1 میں جہاں 10 کتابیں پہلے تھی وہیں رکھا ہے، آپ مان لو گے؟ نہیں مانو گے۔ یہی طالب علم کہہ رہا ہے قرآن کریم میرے دل میں ہے، آپ مان رہے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن ایک ہی ہے، وہ جو الماری میں رکھنا ہے وہ جسم والا ہے، اور وہ قرآن جو اس نے دل میں رکھا ہے وہ، پتہ چلا جب ایک ہی چیز کا جسم ہو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کا جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو اس کے سینے یا دل میں قرآن ہے، کیونکہ حافظ ہے نا، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھا ہے، کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے کہ استاد جی آپ بے ادب ہیں، دیکھو قرآن نیچے آپ اوپر بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے؟ اور یہی لڑکا اگر اپنے ہاتھ میں قرآن مصحف یا الماری پہ رکھ لے اور میں اوپر بیٹھ کے پڑھاؤں تو پھر ہر کسی کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ یار استاد جی کو پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوا ہے، بتاؤ یار۔ ہاں مجھے پتہ ہے قرآن ہے، مجھے پتہ ہے، آپ میں سے ہر بندے کے دل میں واللہ العظیم میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، یار یہ کیسا فرعون آدمی ہے، ہم بتا رہے ہیں، ہنسو مت، میں سمجھا رہا ہوں، ہم بتا رہے ہیں قرآن کریم ہے، یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے۔ اب آپ مجھے گستاخ بھی سمجھ رہے ہیں، بے ادب بھی سمجھ رہے ہیں، میرے دل میں، آپ کے دل میں میرے لیے نفرت بھی آ رہی ہے، اب نہیں آ رہی۔ کیوں؟ وہ جو قرآن اس کے دل میں ہے یا دماغ میں وہ بغیر جسم کے ہے، اور جو تپائی پہ رکھنا ہے وہ جسم والا ہے۔ ایک طالب علم ہے، ہم طلبہ کی باتیں کرتے ہمیں پیار ایسے ہے،
ہم اچھی اچھی مثالیں انہی کے لیے دیتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے گھر میں آنے والی دلہن قرآن کی حافظ نہیں ہوتی، لیکن اس کو قرآن سے پیار بہت ہوتا ہے، ان پڑھ ہے، غیر حافظہ ہے، قرآن سے بہت پیار ہے۔ وہ جب قرآن میں اپنے گھر میں آئی ہے، والدہ نے رخصت کیا تو ساتھ اس کو قرآن دے دیا۔ اس نے بجائے قرآن کسی اور کو دینے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے بالفرض اس کا دلہا ہے، شوہر ہے گھر میں، وہ سب سے پہلے قرآن کریم اٹھاتا ہے اور قرآن کریم کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے۔ کسی کو تعجب ہوگا یار یہ کیسا بندہ ہے قرآن چوم رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوگا، اور اٹھاتا ہے اور اٹھا کے قرآن کریم کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے اب کسی طالب علم کی شادی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں آنے والی دلہن قرآن کی حافظہ ہے، جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چومتا ہے، اور اس جگہ کو چومتا ہے جہاں قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے قرآن میرے دل میں ہے تو وہ اسی جگہ کو چومے گا نا جہاں دل ہے۔ عورتیں دیکھ رہی ہیں، بے حیا، کچھ شرم کر، تیری ماں ہے، تیری بہنیں ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، پاگل ہے تو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں۔ اب اس کو وہ اٹھا لیتا ہے، بھائی کہاں لے جا رہا ہے؟ کچھ میں قرآن رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں تعجب ہو رہا کہ نہیں؟ تو جب اس نے قرآن کریم کے مصحف کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچی جگہ پہ رکھا، ہر کسی کے دل میں اس کی محبت بڑی ہے کہ ماشاءاللہ اس کو قرآن سے کتنا پیار ہے۔ اور اگر یہی قرآن والی لڑکی کو یوں چومنا شروع کر دے، ہر بندے کو تعجب ہوگا، افسوس ہوگا، اس کو بے حیا سمجھیں گے۔ کچھ عقل کر، کچھ شرم کر، کیا کر رہے تو؟ فرق ہے نا جی، فرق ہے یہ نہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ شادی شدہ آدمی ہے، وہ گھر جاتا ہے، اس کی والدہ تھی، وہ بیڈ پہ بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، تو دروازے کی دستک ہوئی، والدہ کو خیال نہیں رہا، وہیں قرآن بند کیا رکھا اور دروازے کی چلپ گئی۔ اب یہ آدمی اندر ہے تو قرآن جی بیڈ پہ دوڑتا ہوا جائے گا، قرآن جی اٹھا کے سینے سے لگا لے گا، اس قرآن کو نیچے نہیں رہنے دے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر کسی کا خیال ہوگا بہت اچھا آدمی، ادب کا تقاضا تھا، ایمان کا تقاضا تھا۔ اور اگر والدہ دروازے پر یہ دستک دے، والدہ دروازہ کھولنے کے لیے آئے اور بیڈ کے اوپر اس کی حافظہ بیوی لیٹی ہو، تو یہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ لے گا یا اس کے سینے پر خود بیٹھنے کی کوشش کرے گا؟ اب یہ سیدھا دوڑتا ہو جائے اور اپنی لیٹی ہوئی بیوی کے اوپر پیار سے لیٹ جائے۔ بات سمجھو، ماں کے ذہن میں آئے گا میرا بیٹا غلط ہے؟ بولو۔ اگر گھر میں باپ نے دیکھ لیا، وہ یہ تو کہے گا بیٹا ایسے نہیں کرتے، مناسب نہیں ہوتا، تمہاری گھر والی ہے، اماں گھر میں ہے، دروازہ بند کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن باپ اس کو برا کہے گا؟ بولو۔ اگر بہن کی نگاہ پڑ گئی، برا کہے گی؟ نہیں، اس وجہ سے کہ بیوی کے دل میں قرآن ہے، نہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ماں نے بیڈ پہ رکھا وہ قرآن جسم والا تھا، اور جو بیوی کے دل میں ہے وہ قرآن۔ ایک ہی چیز کا جب جسم و حکم الگ ہے اور جب جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئی، اللہ ہر جگہ پر ہے، دستور میں بھی ہے۔ یہ الجھن کیوں آ رہی ہے؟ جسم سمجھ رہے ہیں، اگر جسم نہ سمجھے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہے، آپ کو الجھن کیوں نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں بغیر جسم کے، اور جب کہہ رہے ہیں اللہ یہاں بھی ہے، ستون میں کیسے؟ اب الجھن کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کو اسی طرح بغیر جسم کے مان لیتے جس طرح قرآن کو بغیر جسم کے مانتے ہیں، اب ہر جگہ ماننے پر کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں رہتی اللہ کو ہر جگہ ماننے پر۔ کیا الجھن ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، باقاعدہ بیانات میں اس عقیدے کے منکر عوام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ترتیب اختیار، اللہ ہر جگہ پر ہے، میری کرسی کے نیچے بھی ہے، اور خدا نیچے ہے، اوپر کرسی رکھی ہے، اور کیسے بے ادب ہو تم؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یہ تعبیرات کیوں ہو رہی ہیں؟
ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ، اور جب یہ ذہن میں ہوگا جسم والا نہیں ہے، قرآن ان کے سینے میں نیچے بیٹھا ہوا ہے، کیوں اشکال نہیں ہے؟ بغیر جسم مان لیں گے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے؟ بغیر جسم۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اگر آپ کہہ دیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا، ہر جگہ پر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ FIR کر دیں، گستاخ خدا ہے، اس نے خدا کو بیت الخلاء میں مانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ رکھنا، جب ایک بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے، دل میں قرآن موجود ہے، اور بیت الخلاء میں جائے، کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء میں، تو حافظ ہے جی، کہاں قرآن ہے؟ جی میرے سینے میں ہے، تو قرآن لے کر بیت الخلاء میں گیا، کوئی اشکال نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ بغیر جسم کے ہے۔ تو یہ جیب میں کیا ہے؟ جی قرآن مجید ہے، اتنا چھوٹا سا کیوں رکھا ہے؟ بھائی جی پاکٹ سے تلاوت میں سان، ابھی کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء، ساتھ لے کر گیا؟ جی میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا، کہہ رہا کہ نہیں؟ میں گیا ہوں تو پھر کیا ہوا؟ تم کون ہوتے ہو؟ قرآن بیت الخلاء میں لے کر جا رہے۔ اب یہی اگر پاکٹ سائز قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیت الخلاء میں جائے تو قابل اشکال ہے، اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابل اشکال کیوں؟ یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا، اور جو دل میں ہے بغیر جسم کے۔ اللہ ہے لیکن کیسے؟ اشکالات کی بنیاد اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا جسم مان دیں، جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے، پھر کیا اشکال ہے؟ اور ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے۔ یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ انکار کی وجہ سمجھ رہے ہو؟ اس کی وجہ سے تعویلات کرنی پڑتی ہے، نہیں جی مراد علم ہے، نہیں جی مراد قدرت ہے، نہیں جی مراد صفت ہے، یہ اس لیے انکار کرنا پڑ رہا ہے۔